حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوا تو لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا تو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا، پھر فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جس کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب بھی تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا اے امت محمد، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں جبکہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے۔ اے امت محمد، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات میں نوافل، دعاؤں اور صدقات کے واقعات تو ملتے ہیں، مگر سوال میں مذکورہ امور کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی معاملت بیان نہیں فرمائی اور نہ ہی سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کے لیے کوئی خصوصی احکام بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آج کل جو ہم نے جو وضو بنا رکھے ہیں یہ بے بنیاد اور بے تکا ہیں، لہٰذا ایسی بطونی باتوں پہ وشواس نہ کیا کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اور اللہ کا ذکر اذکار کریں۔ اللہ حفظ میں رکھے۔